عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں اپنے بے پناہ انعامات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ انعام بھی ہے کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی اور زبان اور دو ہونٹوں سے نہیں نوازا۔ زبان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو نوازا ہے۔ زبان سب جانداروں کو ملی ہے، لیکن ان کی زبان اور انسانوں کی زبان میں فرق ہے۔ انسان کی زبان بولتی ہے، اس کا مفہوم ہوتا ہے، یہ اس کا بولا ہوا لکھا جا سکتا ہے، محفوظ کیا جا سکتا ہے، اس سے انسان علم سیکھتا ہے۔ ہر اچھی بری بات اسی زبان کے ذریعے سے انسان ادا کرتا ہے۔ اس زبان کو انسان چاہے تو اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کی خوشنودی میں لگا لے، اور اس کو چاہے تو اس سے اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کوئی ایسی گفتگو کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ہاں کس قدر ناراضگی کا اس کے لیے موجب بن چکی ہے۔ یہ زبان ہی ہے جس سے معاہدے ہوتے ہیں، یہ زبان ہی ہے جس سے بیٹیاں دی جاتی ہیں اور لی جاتی ہیں، یہ زبان ہی ہے جس سے دنیا کی ہر قسم کی تجارت ہوتی ہے، اس زبان سے ہی معاہدے ہوتے ہیں۔ یہ زبان انسان کو بڑے عروج اور بلندی پہ پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان انسان کو پستیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ آج کل خاص طور پر یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس وقت ہم جس طرح ہر طرف سے فتنوں میں گرے ہوئے ہیں، کچھ فتنے تو مذہبی طور پر تھے کہ تفرقہ بازی تھی اور جماعتیں ایک دوسرے کے مخالف تھی۔ یہ تفرقہ بازی جو دینی تھی وہ تو ایک طرف رہی، جو لوگ ان کو تانا دینے والے، جو سیاسی فرقہ باز ہیں، ان لوگوں نے جب اپنا آپ دکھایا تو تفرقہ بازی میں وہ سب کو پیچھے چھوڑ گئے اور ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے، ملک پاکستان کو تباہی کے دہانے میں لے آئے اور ایسی بربادی کی کہ گھر گھر میں لڑائی، گھر گھر میں دنگا، ہر جگہ پہ فساد، ہر چائے خانہ دنگل بنا ہوا، ہر گلی میں لڑائی، ہر محلے میں لڑائی، ہر بازار میں لڑائی، ایوانوں میں لڑائی، عدالتوں میں لڑائی، سڑکوں پر لڑائی، ہر جگہ پر ایک ایسا فتنہ اور انتشار ملک میں برپا ہے کہ کہیں کسی چیز کو قرار نہیں ہے، کہیں کوئی سکون نہیں ہے۔ علماء کو تانے دینے والے اپنی دنیا کی خاطر اتنا لڑے اور اتنا ایک دوسرے کو برباد کیا کہ اس میں ملک کا بھی بیڑا غرق کر دیا، معیشت کا بھی ستیہ ناش کر دیا، اور ہر قسم کے جو معاملات ہیں ان کو ایسے برباد کیا اور ایسا اس کا ستیہ ناش کیا کہ دنیا میں کوئی عزت ملک کی نہیں چھوڑی۔ تو اس فتنے کے زمانے میں سب سے زیادہ اہم بات ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، کہ اپنی زبان سے سوچے کہ وہ کیا بولنا چاہتا ہے، اور اس کی زبان سے بولا ہوا لفظ جو ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اور اس سے کیا کوئی کسی کا دل خوش ہوتا ہے یا اس سے کسی کا جو ہے وہ دل جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے،
کوئی پریشانی میں ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، اور اس سے انسان خود اس کی اپنی عزت اور اس کے اپنے وقار پر کتنا حرف آتا ہے. یہ سب سے زیادہ عام چیز ہے کہ انسان اس فتنے کے زمانے میں سوچے، اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتے ہوئے، کوئی بھی بات کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ محاورہ، کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، ڈیبیٹ کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ بحث تمہیز کرتے ہوئے، یا کوئی بھی گفتگو یا اپنے خیالات کسی تک پہنچاتے ہوئے، یا کسی کی بات سنتے ہوئے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت سے وصیت کی کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اے پیغمبر میرے بندوں کو کہہ دو کہ جب بات کرے تو يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ کرے. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، کیونکہ شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش میں ہر وقت سرگرداں رہتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. اب اس آیت پہ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ میرے بندوں کو کہہ دو. اور اللہ کے بندے کون؟ جو خاص اللہ کے مومن ہیں، جو مقرب ہیں، جو اللہ تعالیٰ جن سے محبت رکھتا ہے، وہ اللہ کے خاص بندے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پیغام ان تک پہنچا دو کہ یقول التی ہی احسن، وہ بات وہ کرے جو سب سے اچھی ہو. یہاں پر دیکھیں، یہاں دو چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. کون کون سی؟ نمبر ایک تو یہ کہ بری بات نہیں کرنی، بری بات نہیں کرنی. کون سی بات کرنی ہے؟ اچھی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي حَسَنُ، یہ نہیں کہا کہ میرے بندوں کو اچھی بات کریں. اللہ نے یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کو کہیے کہ وہ سب سے اچھی جو گفتگو ہو وہ کرے. تو یہاں پہ ہمیں 2 دفعہ سوچنا پڑے گا. کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ. سب سے پہلے زبان سے کوئی کلمہ نکالتے ہوئے یا کوئی بات کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ اچھی ہے یا بری ہے. جو اچھی ہے یا بری ہے. اگر بری ہے تو فوراً وہاں پہ سٹاپ، وہاں پہ خاموشی، اس زبان سے وہ لفظ نہیں نکالنا ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ اس کے متبادل کیا ہے؟ متبادل یہ ہے کہ وہ بات اچھی ہے، وہ بات اچھی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ بات اچھی ہے تو اس کو بھی کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، بلکہ اچھی بات میں سے بھی دیکھنا ہے اس کو سب سے اچھے طریقے سے کیسے ادا کیا جا سکتا ہے. یعنی اچھی میں سے بھی جو تیسری ڈگری ہے، بیسٹ ڈگری جو ہوتی ہے، سب سے آخری ڈگری، احسن، سب سے گفتگو، سب سے اچھی گفتگو. یقول التی ہی احسن، اچھی پہلے تو یہ کہ بری بات چھوڑ کے اچھی کا انتخاب کرنا، اور اچھی میں سے بھی اس بات کا انتخاب کرنا جو سب سے، جس کے الفاظ، جس کا معنی اور مفہوم سب سے اچھا ہو، جس میں نرمی زیادہ ہو، جس میں محبت زیادہ ہو، جس میں چاشنی زیادہ ہو، جس میں پیار زیادہ ہو، جس میں خلوص زیادہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اور ہر وقت اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوائی جائے اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق نہ رہے، بلکہ ان میں لڑائی ہو، ان میں جھگڑا ہو، ان میں فتنہ ہو، ان میں فساد ہو. اس لیے جب بھی اپنے کسی بھائی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو یہ دونوں چیزیں مد نظر رکھنی ہے. ایک تو بری بات نہیں کرنی، اور دوسرا جو اچھی بات کرنی ہے اس میں سے بھی اعلیٰ ترین الفاظ، نرم ترین گفتگو اور بہترین الفاظ جو ہے وہ ان کا انتخاب کرنا ہے، تاکہ شیطان جو ینزغ بینہم ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دے، وہ کامیاب نہ ہو سکے. کیوں؟ ان الشیطان کان للانسان،
کیونکہ شیطان ہمیشہ سے ہے، کان ہمیشہ سے، اس کا معنی ہمیشہ کی کیا ہوگا، ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو اس لیے بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ گفتگو کرتے ہوئے اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے، اچھی گفتگو کرنی چاہیے، اپنی زبان کو سنبھال کے بولنا چاہیے، اور خاص طور پر کسی کے ساتھ جب گفتگو بحث کی شکل میں چلے جائے، اور اس وقت زیادہ احتیاط کہ جس وقت جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کا نظریہ اور اس کی سوچ آپ کے مخالف ہو اور آپ کی سوچ اس سے مختلف ہو، اس وقت انتہا درجے کے احتیاط، اس وقت انتہا درجے کے احتیاط۔ دیکھیں نا ٹریفک چل رہی ہے، جب دیکھیں ون وے ٹریفک چل رہی ہے، ایک جانے والی ہے ایک آنے والی ہے، تو اس وقت اس کی احتیاط اور طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک سڑک پر ٹو وے ٹریفک ہو کہ جا بھی رہی ہے اور آ بھی رہی ہے اور سامنے سے ٹریفک آ رہی ہے، تو انسان کس طرح الرٹ ہو کے پھر ڈرائیونگ کرتا، چاہے وہ پیدل چلے یا وہ گاڑی پہ جائے، بائک پہ جائے، تو جس طرح اس کو الرٹ ہونا پڑتا ہے نا کہ سامنے سے جو آ رہی ہے ہم نے اس طرف نکلنا ہے، اس نے اس طرف، اپنا اپنا راستہ لینا ہے تاکہ ٹکر نہ ہو جائے، اور اگر ٹکر ہو جائے تو کس کا نقصان ہے؟ دونوں کا نقصان ہے، اور جس کی غلطی کی وجہ سے ٹکر ہوئی ہے دونوں کا نقصان بھی اس کو بھرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے الفاظ ادا کرتے ہوئے اور خاص طور پر اپنے مخالف کے ساتھ یا جس کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی ہے ہمارا ہم خیال نہیں ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے خصوصی احتیاط کرنی ہے کہ کہیں ہماری زبان سے ایسے الفاظ ادا نہ ہو جائے کہ جس کا خمیازہ دونوں کو مجھے ہی بھگتنا پڑ جائے۔ اس لیے ہمیشہ گفتگو جب بھی کرنی ہے اپنی زبان کی حفاظت جو ہے یہ بڑی اہم ہے فطروں کے زمانے میں، اور انسان جو ہے وہ ہمیشہ فطرے میں ہی مبتلا رہتا ہے، کسی نہ کسی آزمائش میں رہتا ہے، اور خاص طور پر آج کل کے زمانے میں تو جو باقی ٹائم مختصر سا ہے ہم اس میں زبان کی حفاظت کے کچھ فوائد جو ہے وہ کتاب و سنت سے انشاءاللہ العزیز ان کا ذکر کریں گے۔ حضرات گرامی، زبان کی حفاظت کے بڑے ہی فوائد ہیں، اور اس کے فوائد جو ہیں وہ احاطہ تحریر میں یا گفتگو میں نہیں آ سکتے، بے شمار ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ مختصر سے وقت میں ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زبان کی حفاظت انسان کی مغفرت کا سبب بن جاتی ہے، انسان کی مغفرت کا سبب بن جاتی ہے، اور انسان کے اعمال کی درستگی اس سے ہو جاتی ہے، اعمال کی بھی درستگی ہو جاتی ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ خطبہ میں ہم نے جو آیات پڑھی ان میں سے ایک آیت تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قولا سدیدا کہو، درست بات کہو، اچھی بات کہو، خوبصورت بات کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اچھی بات کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ انسان اپنے الفاظ کا چناؤ اچھا کر لے، گفتگو اچھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ يَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے اور پھر اپنے الفاظ کو اچھا کر لے، اپنی زبان کو درست طریقے سے استعمال کرے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری اور فرما برداری ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے وہ بہت عظیم کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے نصیب میں فرما دے۔ حضرات گرامی، زبان کی حفاظت کا دوسرا بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کی ضمانت مل جاتی ہے، اور یہ ضمانت دینے والے کون ہیں؟ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے اپنے ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی اپنی شرمگاہ اور اپنے جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان، ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، ان دو چیزوں کی ضمانت کے بدلے میں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، شرمگاہ کی حفاظت اور زبان کی۔ ہم شرمگاہ کی حفاظت کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن زبان جو ہے وہ ایسے چلاتے ہیں کہ اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، حالانکہ یہ جنت کی ضمانت میں سے آدھی ضمانت جو ہے وہ اس کا انحصار زبان کے اوپر ہے۔ آدھی ضمانت وہ شرمگاہ کی اور آدھی انسان کی زبان کے اوپر، ایسا ہی بخاری کی یہ روایت ہے۔ تیسرا فائدہ زبان کی حفاظت کا وہ یہ کہ زبان کی حفاظت دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ زبان کی حفاظت دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا، تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من نجات، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا اور آخرت کے فتنوں سے نجات کیسے ممکن ہے؟ یہ فتنے تو ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن ان سے نجات کیسے ممکن ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جو ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے والے جملے بیان فرمائے، جو انتہائی جو ہے وہ ہمارے لیے اہم، ان کو ہمیں حرز جان بنا لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھو۔ امسک علیک لسانک، زبان کو روک کے رکھو۔ ہم سارا کچھ کہنے کے بعد کہتے ہیں میں کیا ہی کی ہے، سچی گل نہیں کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ گھر میں بیٹھے ہوئے تو اپنی زبان کو کھینچی جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ رحم فرمائے کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس زبان نے مجھے کتنی دفعہ شرمندہ کروایا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ ان کے الفاظ کہیں تلاش کرنا چاہیں ایسے کوئی الفاظ آپ کو ملیں گے نہیں ذخیرہ احادیث میں اور تاریخ میں، لیکن وہ کوئی ایسے بات ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یار میں اس سے اچھی بھی گفتگو کر سکتا ہے، تو وہ اتنا پریشان ہے، اور ہم سارا کچھ کر کے کسی کے دل کو چیر کے رکھ دے دیتے ہیں، اور کسی کے سینے کو چھلنی کر دیتے ہیں، کسی کے جذبات کو مجروح کر دیتے ہیں، کسی کی رات کی نیندوں کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اور کسی کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق کر کے کہتے ہیں میں کی کیتا، میں تو سچی گل نہیں کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جی ہم نے جو بات کی ہے نا بس وہ سچی ہے، تو جیسے مرضی تیر کسی کے دل میں ترازو کر دو، کسی کا سینہ چیر دو، کوئی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نجات کس میں ہے؟ امسک علیک لسانک، اس زبان کو کنٹرول رکھو، اس زبان پہ قابو رکھو۔ اور دوسرا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تو جو ہے وہ تیرے لیے کافی ہو جانا چاہیے۔ مطلب یہ کہ فتنوں کے زمانے میں انسان جتنا گھر کے اندر رہے گا اتنا ہی فتنوں سے بچ کے رہے گا۔ گھر کا دروازہ انسان بند کرے بس گھر میں ہی رہے، یعنی اب مرد تو مرد، اب ہمارے یہ فیشن ہو گیا کہ عورتیں بھی کہتی ہیں گھر میں بیٹھے دم گھٹتا ہے، باہر نکلے، باہر طرح کچھ چکر لگا کے باہر سے ہو کے، حالانکہ یہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ فتنوں کے زمانے میں خصوصاً اپنے گھر میں ٹکے رہو، گھر میں جو ہے وہ بیٹھے رہو، اس میں تمہارے لیے نجات ہے۔ اور تیسرا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، گھر میں بیٹھ کے اپنے گناہ یاد کرو اور ان پہ آنسو بہاؤ، اور آنسو بہا کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور دوسری جگہ پہ یہ یہاں پر 3 الفاظ ہیں، اور دوسری جگہ پہ آپ نے سیدھا سیدھا فرمایا
من صامت نجا، جس نے اپنی زبان کو کنٹرول رکھا اور خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ خاموشی اختیار کی، یہ بات یاد رکھیں کہ انسان جب بھی پچھتاتا ہے بول کے پچھتاتا ہے، خاموش رہ کے انسان کبھی پچھتاتا نہیں۔ تو میں خاموش کیوں رہا؟ خاموشی انسان کے لیے پچھتاوا نہیں لاتی، کیونکہ خاموشی جو ہے اس سے انسان کچھ بھی نہیں کہتا، نہ کسی کو اچھا کہتا ہے نہ برا کہتا ہے۔ اور اگر برائی سے رک جائے گا، برا کہنے سے انسان رک جائے گا، تو اس کے لیے یہ جو ہے وہ اجر کا باعث ہے۔ اور اگر وہ یعنی خاموشی ہر طریقے سے انسان کے لیے خیر ہی خیر لاتی ہے۔ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ شخص نجات پا گیا۔ حضرات گرامی، زبان کی درستگی کا چوتھا فائدہ، زبان کو کنٹرول کرنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زبان کنٹرول کر لینا، سمجھ لو اس نے اپنے پورے جسم کو کنٹرول کر لیا، پورے جسم کو اس نے کنٹرول کر لیا اور پورا جسم اس کا بچ گیا۔ ورنہ زبان بولتی ہے اور سارا جسم جوتیاں کھاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولتی زبان ہے اور جوتیاں سارا جسم کھاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، کہ جس وقت انسان صبح کو اٹھتا ہے نا تو انسان کے سارے اعضاء اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اتق اللہ فینا، کہ تو ہمارے بارے میں، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ فإنما نحن بک، ہم جو ہے ہمارا انحصار تجھ پر ہے، ہم تیرے ساتھی ہیں۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تیرا تو درست رہی تو ہم بھی ٹھیک ہوں گے۔ وإن اعوججت اعوججنا، اگر تیرا بیڑا غرق ہوا نا تو ہم سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اچھا یہ دیکھیں گے، یہ جو انسان کے اعضاء ہیں یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں اور ایک دوسرے سے ان کی کنورسیشن ہوتی ہے، اور یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے یہ حقیقی گفتگو ہوتی ہے، ہمیں نہیں اس کا پتہ چلتا، لیکن ہر ایک کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، سب انسان ہم برابر ہیں، ہر انسان جو ہے اس کی دل کی دھڑکن ہے، اس کی نبض ہے اور اس کا ٹیمپریچر ہے، اس کی زبان، آنکھیں، سارا کچھ، لیکن ہمارا دیکھنا اور ہے۔ ایک طبیب حاذق اچھا طبیب ہے، وہ انسان کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، یہ نبض اس کے ساتھ گفتگو کرتی ہے، کرتی کہ نہیں کرتی؟ کبھی آپ نے نباز دیکھا ہو، وہ نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہیں فلاں فلاں مسئلہ ہے، فلاں فلاں تمہیں تکلیف ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بھی ایک زبان ہے۔ اور اسی طرح یہ جو انسان کے جو ٹیمپریچر ہے، وہ تھرمومیٹر جو ہے وہ بھی بول کے ہی بتاتا ہے، ایک طریقے سے اس کی اپنی زبان ہے، وہ بتاتا ہے اس کا درجہ حرارت اتنا ہے۔ اسی طرح جو اسٹیتھوسکوپ ہے وہ بتاتے ہیں دل کی دھڑکن ہے کیسی ہے۔ تو یہ ہر ایک کی گفتگو الگ الگ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ اعضاء کیسے بولتے ہیں، اور سارے اعضاء جو ہے یہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یعنی ہماری زبان میں سے کہتے ہیں نا ہاتھ جوڑتے ہیں اور منت ترلے کرتے ہیں کہ تیری مہربانی سانو ہی نال چتر نہ پوئے، تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک ہوں گے، اگر تیرا بیڑا غرق ہوا تو ہمارا ستیاناز ہو، بولے گی تو مار ہم کھائیں گے۔ تو اس لیے زبان کی درستگی سے سارے انسان کے اعضاء، اسی سے انسان کی عزت ہے، اسی سے انسان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ حضرات کرام، زبان کے جو ہے وہ زبان کی حفاظت کے جو فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان اسی زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کر لے تو یہ بعض دفعہ ایسے الفاظ اس سے ادا ہوتے ہیں اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ وہ کسی کو ہنسانے کے لیے ایسی گفتگو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور دوسری بھی احادیث کی کتابوں میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ ایک انسان گفتگو کرتا ہے اور اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اسی گفتگو کے نتیجے میں وہ جہنم میں 70 سال کے فاصلے کے سفر 70 سال کے سفر کے فاصلے جتنا جہنم کے نیچے گہرائی ہے وہ چلا جاتا ہے، اور وہ کلمہ اللہ رب العزت کو اتنا برا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم میں پھینک کے پھر جو ہے وہ اس کا معاملہ ختم کرے گا۔ اور اسی طرح ایک بندہ اللہ رب العزت کی رضامندی کا ایسا کلمہ بول دیتا ہے اور ایسا خوبصورت جملہ بول دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اپنے بندوں کو، اپنے فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ لکھ دو میں اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، کچھ بھی یہ کرتا رہے میں اس سے راضی ہو گیا اور اس کو میں نے جنت میں بھیج دیا۔ یعنی انسان زندہ ہوتا ہے، ابھی اعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے۔ چھٹا فائدہ زبان کی حفاظت کا وہ یہ ہے کہ زبان جو ہے یہ سمجھے ہر خیر کی کنجی ہے، ہر خیر کی کنجی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے آپ کو کہیں بھیجا تو آپ کو کچھ وصیتیں کی، وہ وصیتیں مختلف تھیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو پھر آپ نے جاتے جاتے انہیں ایک بات کہی، آپ نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلی، کہ جو میں نے اتنی باتیں کی ہیں ان کا تو میں خلاصہ بتا دوں، ان کا ما حاصل کیا ہے اور ان کا خلاصہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا بلا یا نبی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ فاخذ بلسانہ قال کف علیک ھذا، آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور پھر فرمایا کہ اس کو بس بند کر کے رکھو۔ یعنی جتنی نصیحتیں کی ان سب نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے، ہر خیر کی کنجی یہ ہے کہ اپنی زبان جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ معاذ رضی اللہ عنہ حیران ہے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، کیا ہم اپنی زبان کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ، معاذ تجھے پتہ نہیں چلتا وَهَلْ يَكُبَّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگ جہنم میں اونٹے منہ اپنی زبانوں کی وجہ سے ہی گریں گے، اپنی زبانوں کی وجہ سے جہنم میں اونٹے منہ گریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کے توفیق نصیب فرمائے اور ایسا کلمہ ہماری زبان سے نکلے جو یا تو اللہ کا ذکر ہو، یا اس میں کسی کے لیے خیر ہو، یا درود ہو، یا پیغمبر علیہ السلام کے مناقب ہو، یا اللہ کی توحید ہو، یا اپنے بھائیوں کے دلوں کا سکون ہو، ٹھنڈک ہو اور آرام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کرامی، زبان کے کچھ فوائد، زبان کی درستگی کے یا زبان کی حفاظت کے چند فوائد ہم نے ذکر کیے ہیں۔ انہی فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زبان کی حفاظت کسی بھی انسان کے ایمان کی علامت ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے یا وہ اچھی بات کرے یا وہ خاموش رہے۔ اور اسی طرح زبان کی حفاظت کے فوائد میں سے کہ یہ بھی ہے کہ دل جو ہے، نبی علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر دل درست ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر یہ دل بیمار ہے تو سارا جسم ہی بیمار ہے۔ یعنی دل کے اندر اگر نفاق ہے یا دل کے اندر گناہ کی محبت ہے تو سارا جسم ہی اس میں مبتلا ہو جائے گا، اگر دل کے اندر نیکی ہے تو اس کے اثرات انسان کے سارے جسم پر ہوں گے۔ اور اس دل کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو درست کرے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن حبان کی صحیح روایت ہے کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا بھی ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہیں ہوتا، جب تک اس کا دل جو ہے بہت سیدھا نہیں ہوتا۔ ولا یستقیم قلبہ، اور کسی کا دل جو ہے اس وقت تک درست یا وہ جو ہے وہ ایمان پہ نہیں آتا
حتی یستقیم لسان، جب تک اس کی زبان درست نہیں ہو جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی زبان کو درست کریں، زبان صاف ہوگی تو دل ٹھیک ہوگا، دل ٹھیک ہوگا تو سارے کے سارے انسان کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، زبان سے مراد جو موجودہ زمانے میں صرف وہ زبان نہیں ہے جو انسان کے منہ میں ہے، اس سے مراد وہ زبان بھی ہے جو انسان لکھ کے پیش کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آج کل کے میڈیا کے دور میں انسان اپنے فیس بک پر، اپنے ٹویٹر پر، اپنے جو ہے وہ واٹس ایپ پر یا کہیں پر جہاں بھی انسان جو ہے وہ اپنی زبان ہی استعمال کرتا ہے جو وہ لفظوں میں لکھ کے پیش کرتا ہے۔ اس لیے جو اپنے لفظ لکھتے ہیں، جو کسی پہ کمنٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز لکھتے ہیں، اس کی حفاظت، اس کی بھی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے یہ لفظ ادا کیے، یہی بھی آپ کی زبان ہی ہے جو آپ نے لکھ دی، یہ آپ کی زبان ہی ہے جو آپ نے لکھ کے پیش کر دی، یہ آپ کی زبان ہی ہے جو کسی کے الفاظ آپ نے نقل کر دیے، یہ آپ کی زبان ہی ہے جو کسی کے الفاظ کو آپ نے پسند کر لیا یا ناپسند کر دیا، اس پہ کسی کوئی اچھا ریئیکٹ دے دیا یا برا ریئیکٹ دے دیا، یا کوئی ایموجیز کے ذریعے یا وائس میسج کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، یہ سارے آپ کی زبان ہی ہے جو آپ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی وہی بات جو آپ اپنے سامنے کوئی انسان ہو، وہ آپ جو لفظوں سے کہنا چاہتے ہیں وہی الفاظ جو ہے وہ آپ لکھ کے دے دیتے، یہ بھی آپ کی زبان ہے۔ اس لیے اپنے الفاظ، اپنے لائکس، اپنے شیئرز اور اپنے کمنٹس، ان پہ بھی انسان کو پورا دھیان کرنا چاہیے کہ میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ کے ہاں یہ میرے لیے حجت ہوگی یا میرے اوپر حجت ہوگی۔ ایک ایک لفظ یا ایک ایک جو لفظ بولا ہوا یا لکھا ہوا اللہ کے ہاں نے اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں اس جو ملک میں انتشار کی فضا ہے اور ملک میں جو بے یقینی کی فضا ہے، اللہ رب العزت اس کو دور فرمائے۔ معاشی طور پر اور دینی طور پر جو عدم استحکام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے اور ملک کو سیدھی راہ پہ چلا دے، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، وہ اس کو صحیح راستے پہ اس کو گامزن کرے، صحیح راستے پہ اس کو چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ اس سے میں جو کینہ ہوں، جو قدورتیں ہوں یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ ہمیں اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کاروباری طور پر، مالی طور پر جو بھی لوگ پریشان ہیں، گھریلو طور پر، اللہ تعالیٰ سب کی جو پریشانیاں ہیں اللہ سب کی دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔